السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر نون لیگ والے کہتے ہیں کہ آپ حکومت آگے عمران خان کی کام کر کے دکھائے، آپ کیوں آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں؟ میں آپ کو کہنا چاہوں گا میرا مقصد عمران خان کو حکومت میں لانا نہیں تھا۔ میری ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک پوری نسل چور کے دفاع میں لگ گئی ہے اس کو سیدھا رستہ دکھانا ہے۔ میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا، ظاہر ہے میری آواز جس تک پہنچے گی وہی سن سکتا ہے، جس تک نہیں پہنچے گی وہ تو نہیں سن سکتا، لیکن میرے لیے یہی اصل مقصد ہے اور یہی وہ تبدیلی ہے سوچ کی۔ جب تک نہیں آئے گی پاکستان بدلے گا نہیں۔ جو نیا پاکستان ہے نا، وہ ایک سوچ کا نام ہے۔ سوچ یہ ہے کہ چوری کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا، رشوت خوری کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، ناجائز قبضے کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، منی لانڈرنگ کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا، خود بھی نہیں کرنی اور کسی کو کرنے بھی نہیں دینی، اور کسی ایسے بندے کو لیڈر بھی نہیں ماننا۔ اور جب تک یہ سوچ ہر پاکستانی کی نہیں ہو جاتی، میں انشاءاللہ اپنا کام جاری رکھوں گا۔ یہ کسی سیاسی پارٹی کی مخالفت یا کسی سیاسی پارٹی کے فیور کی جنگ ہی نہیں ہے، یہ جنگ ہے میری ملک اور قوم کو بدلنے کی، اور یہ جنگ تب ہی ختم ہوگی جب مجھے ایک بھی آواز ایسی نہیں آئے گی جو زرداری یا نواز شریف جیسے چوروں کرپٹ لوگوں کو ڈیفینڈ کرے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا ملک میں لوگ کہیں کہ چوری کرتا ہے تو کیا ہوا، تھوڑا کھا لیتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا۔ پاکستان کا ماحول ہی ایسا ہے، سب کھاتے ہیں یہاں تو دودھ میں بھی پانی ملاتے ہیں، تو خیر ہے اس نے بھی تھوڑی کرپشن کر لی تو کیا ہوا۔ اس سوچ کے خلاف میری جنگ ہے، یہ سوچ اس ملک سے ختم کر کے دم لینا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ میں آپ کو آج ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک بندہ کہیں جا رہا ہوتا ہے، مسافر کافی تھکا ہوتا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے اسے، تو دیکھتا ہے تو اسے نا پانی کی ایک ندی جا رہی تھی، تو اس میں ایک سیب تیرتا ہوا آتا ہے، تو وہ اٹھا کے فوراً کھا لیتا ہے۔ کھانے کے بعد جب پیٹ تو بھر جاتا ہے، اب سوچتا ہے خدایا کھا لیا میں نے، یہ جس کا سیب ہے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اس نے درخت سے نہیں توڑا، ندی کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھوں کہاں کوئی سیب کا درخت ہے جہاں سے یہ گرا ہوگا سیب، تو میں پھر اس بندے کو ڈھونڈ کے اس سے معافی مانگ لوں یا جو بھی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتا وہ چلا جاتا ہے ایک بندے کے گھر، دیکھتا ہے تو ایک سیب کا درخت ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے تو کہتا ہے جی آپ کا سیب مجھے لگتا ہے کہ درخت سے گرا تھا اور میں نے آپ سے پوچھے بغیر کھا لیا، بہت بھوکا تھا میں، تو میرے پاس پیسے تو نہیں ہے لیکن میں آپ کے لیے کوئی کام کر کے، آپ کا باغ کے لیے کوئی کام کر کے تو یہ میں چکانا چاہتا ہوں پیسے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اب اس کی سزا تمہیں یہ میں دوں گا کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی جو لنگڑی بھی ہے، اندھی بھی ہے اور اس کی شکل بھی اچھی نہیں ہے۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ اب یہ مجھے معاف تو کرے گا نہیں قیامت کے دن تک، تو مجھے اب کفارہ تو ادا کرنا ہے۔ انہوں نے ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے مجھے یہ بھی منظور ہے۔ ان کا نکاح کر دیا گیا۔ کمرے میں گیا، پہلی دفعہ نے جب گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا بہت خوبصورت، تو اس نے سوچا یہ شاید کوئی غلط ہو گیا ہے، تو اس نے کچھ سوال پوچھا، تو آگے سے جو دلہن تھی اس نے جواب دیا کہ میں ہی تھی اور میرے بارے میں میرے بابا نے بات کی تھی، لیکن آپ کی انہیں ایمانداری اتنی پسند آئی تھی کہ انہوں نے آپ کا آخری امتحان لیا تھا اور آپ اس میں بھی پاس ہو گئے ہیں، کہ آپ کو اللہ کا اتنا خوف ہے کہ ایک سیب چوری کا بھی نہیں تھا آپ کو ملا تھا کہ آپ نے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو میرے بابا نے پھر اس لیے میرے لیے ایک ایماندار اور نیک بندہ آپ سے زیادہ انہیں کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ اور دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہی لوگوں کی اولاد تھی امام ابو حنیفہ، ایسا مرد اور پھر ایسی عورت جس نے اپنے باپ کے کہنے پر بغیر دیکھے ایک بس نیکی بندے کی سنی اور شادی کے لیے انکار نہیں کیا۔ اس قدر نیکی مسلمان میں ہونی چاہیے کہ ایک سیب کسی کا گرا ہوا بھی آپ اگر کھا لیں تو آپ کو اسے چکانا پڑے گا، کیونکہ قیامت والے دن کہتے ہیں کہ معافی لاکھ کی بھی مل جائے گی، حساب کخ کا بھی ہوگا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، وہ اس سارے واقعے کو غور سے سنیں، سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ کیا کھانا جائز ہے کسی مسلمان کو، اور پھر بھی اگر آپ نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں نا تو آپ کی مسلمانیت کو میں سلام کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔